11 مہینے اپنی آخرت نہیں بنا پائے، اپنے دلوں کی اصلاح نہ کر سکے، تقوی کو غالب نہ کر سکے۔ میں جانتا ہوں چیزوں کا اثر لیتے ہو، دنیا میں جو ہے مستغرق ہو گئے تھے، غفلت کی چادر آ گئی تھی، کوئی اور ہوتا تو بھگا دیتا۔ میں رب العالمین ہوں اور غفور الرحیم ہوں، موقع دے رہا ہوں، یہ مہینہ دے رہا ہوں، آ جاؤ، اس میں جو دوری ہوئی ہے وہ قرب پیدا کر لو، جو چادر آئی ہے دلوں پر اس سے ہٹا دو، میں خود تمہیں موقع دے رہا ہوں۔ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جو یوں کہے کہ میں ناراض ہو گیا ہوں، مجھے منانے کا یہ طریقہ ہے، یہ کوئی نہیں کہتا۔ وہ غفور الرحیم کہتا ہے کہ اگر مجھے منانا ہے، میرا قرب چاہیے تو آ جاؤ، اب میں تمہیں پورا مہینہ دے رہا ہوں، اس میں کوئی گھڑی خاص نہیں، کوئی رات کا وقت خاص نہیں، کوئی دن کا وقت خاص نہیں، 24 گھنٹے۔ جس طرح عام سال میں تہجد کے وقت خدا کی خاص رحمتیں انسانوں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، وہ رات کو 2:30 بجے 3 بجے متوجہ ہو رہی ہوتی ہیں، جس وقت ہم سو رہے ہوتے ہیں۔ رمضان میں وہی کی وہی گھڑیاں دگنی رحمتوں اور برکتوں اور عنایتوں کے ساتھ 24 گھنٹے ہر وقت بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا بوجھ نہ ہو ایمان والوں پر، فرمایا بڑا عظیم اور برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے۔ 11 مہینے ہم نے جسم کی پرورش کی، یہ مہینہ جو آ رہا ہے یہ جسم کی پرورش کے لیے نہیں بلکہ روح کی پرورش کے لیے آ رہا ہے۔ انسان 2 چیزوں سے بنا ہے نا، جسم اور روح۔ اصل انسان ہے ہی روح، جسم تو ایک مکان ہے جس میں انسان رہتا ہے۔ اسی لیے جب اندر والا انسان نکل جاتا ہے تو پھر جو ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، اس کو کوئی اپنا رشتہ دار نہیں کہتا، اس کو کوئی اپنا بھائی نہیں کہے گا۔ روح نکل گئی، آنکھیں ہیں، کان ہیں، دل ہے، دماغ ہے، سارا عضو پڑا ہے، ہڈیاں ہیں، چمڑی، گوشت، ناخن، بال سب ہیں، لیکن کوئی پاپا نہیں کہتا۔ کیا نکلا ہے؟ ابھی تازہ سروے ان کی آئی ہے کہ 21 گرام کی ہوتی ہے روح، یہ سائنس والے پہلے کہتے تھے 19 گرام کی ہوتی ہے۔ اچھا، ابھی جس نے سروس کی ہے، سروے ریسرچ کیا ہے، اس نے بھی کوئی نیا طریقہ نہیں لایا۔ اس نے کہا کہ جب انسان سکرات میں ہوتا ہے تو میں نے کانٹے پہ چڑھا دیا، تو اس کے اندر جو ہے اتنا وزن تھا، اور جیسے ہی 1 منٹ کے بعد اس کی موت ہوئی، فوراً دوسرے کام ہم نے بعد میں کیے، روح نکلتے ہی اس کو دوبارہ کانٹے پہ چڑھا دیا، تو جب زندہ تھا اس سے 21 گرام کم ہو گیا انسان، 21 گرام کم ہو گیا۔ حالانکہ روح کیا چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ میرا امر ہے، تم نہیں سمجھ سکتے، لیکن یہ اپنا ایک آئیڈیالوجی، ایک خیالات کی دنیا میں ایک اندازے لگاتے ہیں۔ حالانکہ جس ڈاکٹر نے یہ ریسرچ پیش کیا ہے، اس ڈاکٹر کو آپ کانٹے پہ چڑھاؤ، تولو، وہ ہوگا 88 کلو 300 گرام، اور نیچے اتار کے ایک تھپڑ مارو اور پھر دوبارہ اس کو کانٹے پہ تولو تو 30 گرام کم ہو جائے گا ایک تھپڑ سے۔ لیکن اللہ نے قرآن میں کہا تھا میرے محبوب، یہ یہودی مشرکین مکہ آپ سے ہسٹری کا سوال کریں تو تفصیل سے بتاؤ اصحاب کہف کیا تھے، یوسف کون تھا، ذوالقرنین کون تھا، لیکن روح کے بارے میں پوچھیں تو یہ میرا امر ہے، تم نہیں جانتے۔ اب اصل انسان تو روح ہے، وہ نکلتا ہے، اب اس سے کوئی پاپا نہیں کہتا، کوئی ماموں نہیں کہتا، کوئی بھائی نہیں کہتا۔ بھائی تمہارا کھانا خراب ہو، اس کے اندر کمی کیا آئی ہے؟ کمی کیا آئی ہے؟ ڈاکٹر صاحب کیا ہو گیا؟ بولا کچھ نہیں، بس صحیح سلامت ہے، پاؤں کی انگلیوں سے لے کے سر کے بال تک صحیح ہے، بس وہ تھوڑی سی روح نکل گئی، وہ تھوڑی سی کیا، وہی تو اصل انسان تھا۔ تو یہ رمضان جو دیا گیا ہے اسی روح کی پرورش کے لیے۔ جسم کو خوراک چاہیے، اس کا مرکز بازار ہے، کیونکہ جسم مٹی سے بنا ہے اور اس کی ساری خوراکیں مٹی سے نکلتی ہیں، اور روح جو ہے یہ یہاں دنیا میں نہیں بنی ہے۔ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، 4 مہینے کا ہوتا ہے، تو وہاں سے فرشتہ اوپر سے روح لے کے آتا ہے اور ڈالتا ہے۔ اب یہ روح اوپر سے آئی ہے تو اس کی جو خوراک ہے وہ بھی یہاں نہیں ہے، زمین سے نہیں نکلتی، روح کی خوراک بھی اوپر سے آئی ہے،
اور وہ قرآن ہے، جو نماز کا حکم ہے، جو اس کو یاد کرنے، جو عبادت ہے، جو اسلام ہے، جو شریعت ہے۔ کیا کسی نے دھرتی پہ بیٹھ کے قانون لکھا ہے؟ قرآن یہ اوپر سے آیا ہے۔ اور علامہ عبدالشکور دین پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ رمضان کا اور قرآن کا بڑا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ فرمایا کرتے تھے یہ قرآن جو ہے یہ رمضان میں آیا اور رمضان قرآن میں آیا، یعنی 12 مہینے ہیں لیکن رمضان کا ذکر قرآن میں ہے۔ تو یہ قرآن میں رمضان کا ذکر ہو رہا ہے اور قرآن نازل ہو رہا ہے رمضان میں۔ لوح محفوظ سے جب آیا ہے آسمان دنیا پر تو شب قدر اور رمضان کا مہینہ، اور اسی سے رمضان نے اپنا تعارف کرایا۔ حالانکہ روزہ بہت بڑی عبادت ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ ہر نیکی کو 10 گنا سے 700 گنا تک کرتا ہوں، لیکن جب روزہ ہے وہ اس ترازو سے بھی آگے ہے۔ روزہ کا بدلہ میں خود دوں گا، نہیں بتایا، فرشتوں کو بھی نہیں بتایا، انبیاء کو نہیں بتایا روزے کا بدلہ کیا ہے۔ وہ تو میں خود اپنا دیدار کرا کے یا بندے کو کیسے بھی کر کے مجھے راضی کرنا پڑے، روزے کا بدلہ کیا ہے وہ میں جانتا ہوں۔ اسپیشل VIP دروازہ رکھا جنت میں داخل ہونے کے لیے روزے دار، جس کا نام ہے ریان۔ اب اس نے روزہ رکھا تھا سیام کے معنی، صوم کے معنی رک جانا، کھانے پینے سے رک جاؤ، غلط خواہشات سے رک جاؤ، یہ یہاں رکا۔ اب اس نے یہاں سیام کیا اور آخرت میں اس کے لیے اسپیشل دروازہ جنت کا کھل رہا ہے، اس کا نام ہے ریان۔ ریان کے کیا معنی ہے؟ جہاں بہت سارے دسترخوان بچھے ہوئے ہوں، ہزاروں نعمتوں جس پر لگی ہوئی ہوں، کھانے والے کا انتظار ہو، اس کو ریان کہتے ہیں۔ اور بلکہ قیامت کے میدان میں جب حساب ہو رہا ہوگا، سورج کی تپش ہوگی، لوگ پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے، اس وقت کچھ لوگوں کو عرش کے سائے میں بٹھا کے دسترخوان لگا کے جنت کی نعمتیں اتار کے وہاں کھلایا جا رہا ہو۔ یہاں قیامت کی سختی میں عرش کا سایہ اور یہ دسترخوان، یہ نعمتیں کہاں سے، کس کے لیے ہیں؟ فرمایا روزے داروں کے لیے۔ اس کا ثواب تو بہت ہے کہ اس کا بدلہ میں خود دوں گا، میں دیدار کرا کے اس سے خوش کروں یا میں کوئی اعلیٰ چیز جنت دے کر اس سے خوش کروں، اس کا بدلہ نہیں بتایا۔ تو روزے کی اپنی اہمیت ہے، لیکن رمضان جب تعارف کرا رہا ہے کہ میری الگ آئیڈینٹی کیوں ہے، میری الگ پہچان کیوں ہے، تو وہ کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ رمضان اسی لیے محترم ہے کہ اس میں خدا کا قرآن آیا ہے۔ قرآن سے اس نے اپنا تعارف کرایا۔ یہ نہیں کہا کہ میں رمضان ہوں، مجھ میں روزے رکھے جاتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ میں رمضان ہوں، میرے اندر تراویح پڑھی جاتی ہے، نہیں، فرمایا میں وہ رمضان ہوں جس میں خدا کا قرآن اتارا گیا۔ اور ایک رات نبی نے خطبے میں ارشاد فرمائی کہ تم پر ایک عظیم رات اسی مہینے کے اندر آئے گی جو ہزاروں سالوں کی عبادت سے بہتر ہے، کیونکہ پہلی امتوں کے نبی نے ذکر کیے کہ پہلی امتوں میں کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے 600 سال عبادت کی، کسی نے 900 سال، کسی نے 1000 سال۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں گے، ہماری عمر تو ہے 70-80 سال، اور وہ 900 سال، 700 سال، 1000 سال عبادت کر کے چلے گئے۔ تو اس وقت یہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ تمہیں تو ایک رات دی جا رہی ہے وہ لیلۃ القدر ہے، اور تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر ہے کیا، جو ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے ایک رات۔ تو زندگی میں اگر 10 راتیں بھی پکڑ لی نا تو 1000 سال والے عبادت کرنے والے سے آگے نکل جاؤ گے۔ اس امت کو کم وقت میں بہت زیادہ اجرت دی گئی ہے۔ ایک مزدور صبح مزدوری پہ لگا تھا اور عصر کے وقت جو چھٹی کر کے گیا وہ اتنی دھاڑی لے کر نہیں گیا جتنا عصر کے وقت جو لگا مغرب سے پہلے چھٹی کر کے لے کے چلا گیا، وہ یہ امت ہے۔ پچھلی امتوں نے 700 سال عبادت تو کی، لیکن اس امت سے پہلے جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو خاص چیزیں دی گئی ہیں۔ تو تربیتی کورس کے لیے جو ہے انسانی تربیت کے لیے رمضان دیا گیا ہے، اور رمضان
کی عبادتیں کیا ہیں؟ کوئی زیادہ طویل فہرست نہیں ہے۔ نبی نے جو خطبہ دیا ہے اس میں فرمایا لیلۃ القدر کا ذکر کیا، روزے کا ذکر کیا، اور اس کے بعد میں فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ یعنی اب صبر سکھایا جا رہا ہے ہمیں۔ آپ نے روزہ رکھا، پیاس لگ رہی ہے، نفس کہہ رہا ہے ٹھنڈا پانی لا دو، نہیں، صبر سکھایا جا رہا ہے۔ نہیں، ابھی نہیں، ابھی وقت نہیں ہوا، ابھی اللہ کا حکم اجازت نہیں دے رہا۔ یہ صبر کہتے ہیں رکنے کو۔ گناہ سے اگر بندہ رک رہا ہے تو یہ بھی صبر ہے۔ صبر تین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک صبر ہوتا ہے صبر علی الطاعہ، عبادت کے اوپر ڈٹ جانا، یہ بھی صبر ہے، پابندی کر لینا۔ کبھی کبھار نماز پڑھنے والے کو نمازی نہیں کہتے، پانچوں وقت ہمیشہ پوری زندگی پڑھنے والے کو نمازی کہتے۔ تو یہ ہے صبر، کہ اس رمضان سے یہ بھی مشق کرائی جا رہی ہے کہ جو اعمال آپ نے پکڑے ہیں اس پہ استقامت ضروری ہے، صبر کے ساتھ پوری زندگی کے ساتھ چلو۔ اور ایک ہوتا ہے صبر عن المعصیہ، گناہوں سے صبر۔ وہ کیسے؟ کہ نفس جب گناہوں کی طرف کھینچے تو جو ہے اس کو اللہ کی یاد سے اور اللہ کے خیال سے ان جذبات کو روک لینا۔ اب چونکہ تکلیف ہوئی نفس کو کہ آپ نے اس کو خواہش پوری کرنے نہیں دیا، تو اب یہ بھی صبر ہے۔ اور ایک صبر ہوتا ہے صبر علی المصیبہ، کوئی تکلیف آئے اس کے اوپر صبر کرنے کا بھی اجر ہے، تو وہ بھی روزے میں سکھائی جا رہی ہے۔ پیاس لگ رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے، لیکن صبر کرنا پڑے گا، یہ صبر سکھایا جا رہا۔ فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے، اور پھر فرمایا یہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ ہمدردی یعنی دوسروں کی خیر خواہی، دوسروں کا بھلا چاہنا، یہ اسی رمضان کے اندر عملی ٹریننگ کے ذریعے انسان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تو نے روزہ رکھا، تجھے بھوک لگی، تجھے پتہ چلا غریبوں کی بھوک کیا ہوتی ہے، تو کبھی احساس ہی نہیں ہوتا رمضان کے سوا ناشتہ کیا، پھر دکان تھوڑی دیر میں کرکرے کھا رہا، پھر کھانا، پھر چائے بسکٹ لے رہا، پھر شام کو عصر کے ٹائم اور کرکرے کھا رہا ہے، تو اس کو کیا پتہ بھوک کیا ہوتی ہے۔ اب رمضان میں روزہ رکھا تو پتہ چلا ہو کتنے انسان ایسے ہیں جو ریلوے اسٹیشن اور بس اسٹینڈ پہ پڑے ہیں، جن کو 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ کھانا نہیں ملتا۔ تو یہ انسانی ہمدردی کے لیے دیا گیا ہے روزہ، کہ تمہارے اندر انسانی ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو، کہ تمہارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو، کہیں ہمارے محلے میں تو کوئی ایسا نہیں ہے بھوکھا، کوئی بیوہ تو نہیں ہے، کوئی مسکین تو نہیں ہے، کوئی ایسا غریب تو نہیں ہے کہ مجھے سنبھالنا چاہیے۔ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں چیک کرے، ایسے تو نہیں کہ میں ایسی والی گاڑی میں گھوم رہا ہوں اور میری بہن کے گھر کیوں نہ ہو، ایسا تو نہیں۔ روزہ، اگر میں ایک بات قسم کھا کے کہتا ہوں، سجدوں سے تم کبھی فرشتوں سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تم سے بہت پہلے اللہ نے ان کو بنایا ہے، کسی کو جب سے بنایا تب سے وہ سجدے میں، جو جب سے بنایا رکوع میں تو رکوع میں ہی ہے بس وہ، اور کوئی قیام میں کھڑا ہے تو قیام میں ہی کھڑا ہے۔ کیا جنت جائیں فرشتے جنت میں جائیں گے؟ بتاؤ تو صحیح، فرشتوں کے لیے جنت بنی ہے؟ نہیں بنی ہے فرشتوں کے لیے، انسان کے لیے بنی ہے جنت۔ یہ عبادتیں ہیں جو تمہیں فرشتوں سے آگے بڑھا سکتے ہیں۔ تمہارے اندر ایک احساس پیدا کرنا ہے، انسانی ہمدردی پیدا کرنی ہے، خیر خواہی پیدا کرنی ہے۔ اس لیے نبی کے بارے میں آتا ہے کہ جیسے رمضان آتا تھا تو وہ سخاوت جو تیز ہوا کی طرح ہوا کرتی تھی وہ آندھی بن جایا کرتی تھی۔ تو روزے کے مقاصد میں سے ایک انسانی ہمدردی اور خیر خواہی بھی ہے۔ اور ایک بات میں نے کہی کہ اس رمضان میں قرآن کا اور رمضان کا آپس میں گہرا تعلق ہے، تو اس قرآن کریم کی تلاوت کو اس رمضان میں زیادہ کیا جائے، جس طرح کے اصحاب پاک مصطفیٰ سے لے کر ہمارے اکابرین تک مسلسل یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ رمضان میں چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا، جب رمضان کا مہینہ آتا تو جبریل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، جتنا قرآن نازل ہو چکا تھا جس وقت جب بھی آئے ہر رمضان میں آتے تھے، دور کرتے تھے۔ دور کا کیا مطلب ہے؟ کہ جبریل امین قرآن پڑھتا تھا اور محمد عربی سنتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایسا بھی ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے اور جبریل سنتا تھا۔ تو یہاں سے قرآن کریم کی تلاوت کے معمول کو لیا گیا، اور پھر ہمارے اکابرین نے ایک ایک رمضان میں 60 قرآن پڑھے، دن کو الگ قرآن پڑھا ہے، اور تراویحوں میں جو کھڑے ہو کر قرآن کو الگ سن رہے ہیں۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کو
رمضان کی استقبال اور تیاری یہی ہے نا. تو کسی شخصیت کا استقبال تو یوں ہوتا ہے کہ آپ اس کے گلے میں مالا ڈالا دیں گے، ہو گیا استقبال. آپ نے سال اڑا دی، ہو گیا استقبال. رمضان کا استقبال کیا ہے؟ امی عائشہ فرماتی ہیں جیسے رمضان آیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیا کرتے تھے، یعنی زیادہ سے زیادہ وقت عبادت کے لیے فارغ کرتے تھے. تو رمضان قریب ہے تو ہمیں اپنا ایک نظام الاوقات بنانا، اپنا ایک دنوں کا، رات کا ایک شیڈول تیار کرنا ہے. 11 مہینے آپ نے خوب کمایا، خوب پیسے گنے، خوب تجارت کو وقت دیا، خوب اسکول کو وقت دیا، خوب پڑھائی کو وقت دیا، لیکن یہ رمضان ہے جو روح کی پرورش اور تربیت کے لیے آیا ہے. اس میں کم ٹائم جو ہے دکان کو دوں، زیادہ میں روح کی خوراک کے لیے دوں. اس لیے یہ مقصد ہے کہ میرے محبوب جب آپ فارغ ہو جایا کریں تو میری طرف متوجہ ہو جایا کریں. تو وہ دنیا میں نہیں تھے، حالانکہ باہر بھی تبلیغ میں ہیں، دین کے کاموں میں ہیں، لیکن ایک یکسوئی اللہ چاہتا ہے کہ بندہ چیزوں سے کٹ کر مجھے یاد کرے. تو ایک وہ بھی مقصد ہے، اور اس میں قرآن کریم بہت آسان اور بہت زیادہ کم وقت میں بہت زیادہ نیکیاں کمانے کا سامان ہے. قرآن کریم کے عام دنوں میں بغیر وضو کے اگر کوئی پڑھے تو ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی. اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نبی نے فرمایا الف لام میم، اور فرمایا جو الف پڑھتا ہے اس پہ 30 نیکیاں ملتی ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں ایک حرف پہ. اور فرمایا اگر کسی نے الف لام میم پڑھا تو 30 نیکیاں. شیخ عبدالمحدث دہلوی فرماتے ہیں 90 ہو گئی، کیونکہ الف میں 3 حرف موجود ہیں. الف لام فا مل کر ایک الف بنتا ہے. لام میں 3 حرف ہیں، لام الف میم، تب جا کے لام بنا. میم میں 3 حرف ہیں، میم یا میم. یہ کتنے ہو گئے؟ 90 نیکیاں ہو گئی، صرف آپ نے اتنا پڑھا الف لام میم. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ بغیر سمجھے پڑھنے کا کیا فائدہ. نبی نے وہ جملہ اٹھایا ہے حدیث میں کہ دنیا اس کا ترجمہ کر ہی نہیں سکتی. دنیا کو پتہ ہی نہیں ہے الف لام میم کا معنی کیا ہے، نہ اہل حدیث کو پتہ ہے، نہ دیوبندیوں کو پتہ ہے، نہ بریلویوں کو پتہ. تو یہ بھی جھوٹ ہے جو کہتے ہیں بغیر سمجھے پڑھنے سے فائدہ کیا. نبی نے وہ لفظ ہی ایسا اٹھایا، فرمایا جو الف لام میم پڑھے اس کو 30 نیکیاں ملتی. تو الف لام میم کا معنی کوئی جانتا ہی نہیں ہے دنیا میں. تو نبی کہنا یوں چاہتے ہیں وہ لفظ جس کا ترجمہ تمہیں پتہ نہیں ہے، تمہیں معنی نہیں سمجھتے ہو، اس پر 30 نیکیاں ملتی ہیں. سمجھ کے پڑھو گے تو کتنی نیکیاں ملیں گی؟ سمجھ کے پڑھو گے تو کتنی نیکیاں ملیں گی؟ قرآن کریم کو اس مہینے میں آپ سمجھنے کی بھی کوشش کریں. اور قرآن کریم برکت ہے، تو اپنے گھروں میں بھی اس قرآن کریم کی تلاوت کو جو ہے کریں، آباد کریں. نبی نے فرمایا گھروں کو قبرستان مت بناؤ. تو اس رمضان سے ایک ماحول جو بنتا ہے، ماحول مسجد میں نہیں بنتا، ماحول ہر انسان اپنے گھر میں بنائے. ہر اپنے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھایا جا رہا ہے، ان پہ روزہ فرض نہیں ہے، 6 گھنٹے کا ہی صحیح، ٹریننگ کے لیے 4 گھنٹے کا ہی صحیح. 11 بجے تک کچھ نہیں کھانا تجھے، 10 بجے تک کچھ نہیں کھانا. اگر بچے کوئی نابالغ روزہ پورا کر لیتا ہے، ان پہ فرض نہیں ہے، وہ ماں باپ کے کھاتے میں ڈالا جاتا ہے. ایک شرابی پکڑا گیا رمضان کے مہینے میں، حضرت عمر اسے کوڑے لگا رہے ہیں اور فرماتے جا رہے تھے تجھے شرم نہیں آتی؟ ہمارے تو بچے بھی روزے رکھتے ہیں. یوں کہتے جا رہے تھے اور مارتے جا رہے تھے کہ تو رمضان میں ایک تو روزہ نہیں رکھا اور اوپر شراب پی رہا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ اور جملہ کیا کہا؟ ہمارے تو بچے بھی روزے رکھتے ہیں. تو یہ ماحول گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کا، مستورات میں، رمضان میں کم سے کوئی بے نمازی نہ ہو. اس مہینے میں آپ نماز کو پابندی سے پکڑ کے دیکھیں، 11 مہینے آسان ہوگی. تو یہ ایک تربیتی کورس ہمیں دیا جا رہا ہے، نبی کا خطبہ ہے، آپ اس کو فضائل اعمال میں بھی بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا ترجمہ دیا گیا ہے. لوگ کہتے ہیں فضائل اعمال صحیح نہیں ہے، اس میں یہ واقعہ ہے. وہ واقعہ چھوڑ دے، تو جا کے فضائل رمضان پڑھ، وہاں کوئی غلط بات نہیں ہے، وہاں کوئی غلط بات لکھی ہوئی نہیں ہے. فضائل رمضان پڑھ، تجھے وہاں رمضان میں کیا کیا کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.